हम देखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कैसे इनको चलाया जा रहा है। ठीक है, कैसे इनको चलाया गया, कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो सबसे पहले जो आपकी जो नीति आयोग जो अब भी है ना, जो भी काम करती है, पहले ये सारे काम कौन किया करता था, हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी वो किया करती थी। ठीक है, और हर 5 साल के बाद वो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह प्लान्स वगैरह बनाया करती थी। तो अब वो अबॉलिश हो गई, ये आपको याद रखना है। और अब उसका सारा काम क्या कौन करता है, नीति आयोग करता है। तो जो प्लानिंग कमीशन थी उसने पहले जो जो आप उसका जो 5 ईयर एक प्लान था, उसमें ये बोला गया था कि जितने भी जो स्टेट है उसको ये काम करना है कि जितने भी सोशल और इकोनॉमिक हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी और जस्टिस लाने की कोशिश करनी है। उसके बाद है जो गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ उसने कुछ और बहुत सारे मेजर्स कुछ काम किए, जिससे जो भी हमारी कंट्री के हमारे सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन से लोग बिलोंग करते हैं उनकी हेल्प हो सके। और जैसे कि इनमें आपके आते हैं ये जो कुछ काम किए गवर्नमेंट ने, वो क्या है, सबसे पहले जो भी गरीब लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट वगैरह उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए कुछ एक्ट्स वगैरह लॉज वगैरह बनाए गए। ये बोला गया कि सबको जो एक मिनिमम वेजेस है, मतलब ये जो पैसा एक इंसान को काम कर एक वर्कर को मिलना चाहिए, पैसा जितनी वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको काम पैसा मिलना चाहिए, कोई उसका हक नहीं खा सकता। उसके लिए लॉज बनाए गए, उसके लिए कुछ चीज़ें की गई। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए। उसके बाद फ्री लीगल एड जो गरीब लोगों को, अगर आपको कभी कोई केस लड़ना होता है, फिर आप जाते हो कोर्ट में, अगर आप गरीब होते हो फिर वहीं से आप गवर्नमेंट वकील वगैरह को अप्रोच कर सकते हो, वैसा होता है। और चाइल्ड लेबर जो है, बच्चे से मजदूरी वगैरह कराई जाती थी, उसको अबॉलिश किया गया, उसके लिए लॉ बनाया गया। उसके बाद बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर जो है हमारी कंट्री में बहुत प्रेवलेंट था, उसको ख़त्म कराया गया। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह को कैसे रेजोल्यूट करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, उसके लिए बहुत सारे काम किए। इसके साथ साथ जो हमारे जो औरतें हैं उनके लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए, जैसे मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं, जब वो प्रेग्नेंट वगैरह होते हैं उस टाइम पे उनको लीव देते हैं, फिर बट जब उनको वो लीव मिलती है उसके साथ उनकी जो पेमेंट है वो भी उनको आती रहती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें औरतों के लिए की, ताकि उनके जो इंटरेस्ट वगैरह उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे एक्ट्स या लॉज बनाए जिससे आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व किया जाए। हमारे फॉरेस्ट वगैरह उनके लिए स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स बनाए गए, या हमारे फॉरेस्ट के लिए बहुत सारे बोर्ड्स बनाए गए, लॉज रखे गए। हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई बहुत सारी, हमारे हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड्स बनाए गए, जिससे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो बढ़ेंगी आगे। तो इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है उसी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए जिससे हमारे जो एंशिएंट या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको, या आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह हैं, या जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी साइट्स हैं जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट को बोला गया है कि तुम ये काम करना, तो वो सारी चीज़ें हमारे स्टेट में हो रही हैं और की गई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो हमारा स्टेट है वो चीज़ें ये नहीं मान रहा है, वो मानता है, बहुत सारी इसमें से इम्प्लीमेंट की गई हैं। उसी तरीके से हमारे जो स्टेट को बोला गया था कि SC STs वगैरह OBCs है उनके लिए कुछ काम, मतलब जो आपके वो वाले जो आपके अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनके लिए कुछ काम करना है, तो उसमें आपके SC STs या OBCs आ जाते हैं। तो इनके लिए रिजर्वेशन या इनकी इंटरेस्ट वगैरह को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, या रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह जो भी है गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव, या ये सारे कुछ लॉज लाए गए हमारी कंट्री में लाए। उसके बाद हमारे जो सिविल राइट्स वगैरह हैं या सोशल एक्सप्लॉयटेशन जो होती है उसको उससे बचने के लिए हमारे कुछ लॉज वगैरह बनाए हमारी गवर्नमेंट ने। और जैसे कि आप देखोगे कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम है, या हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मिनिमम नीड प्रोग्राम है, या आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, मनरेगा हो गया, या आपका NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। ये कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोली गई थी, और हमारी जो स्टेट है उसने इन प्रोग्राम्स के थ्रू उसको कोशिश की है पाने की, अप्लाई करने की। तो ये जो इनमें से बहुत सारी मतलब जो रिकमेंडेशंस थी जो हमारी वर्मा कमेटी एक थी उसने बनाई थी,
جس سے کیا اس میں بولا گیا تھا کہ فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو ہم کیسے افیکٹو بنا سکتے ہیں. یہ پہلے ابھی تک میں آپ کو ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی کا بول رہی تھی. اب ہم بات کریں گے جو آپ کے فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے اس کی. تو جو ہماری ورما کمیٹی ہے یہ اس کے جو ہیڈ تھے وہ آپ کے جسٹس ورما تھے, اور یہ کمیٹی کب تھی بنائی گئی تھی 1999 میں. تو انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی جس سے انہوں نے بولا کہ کیسے ہم ان جو آپ کی فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے لوگوں کی, اگر لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, تو کیسے ہم اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو اس کے ہیڈ جیسے میں نے آپ کو بولا کون تھے, جسٹس جے ایس ورما, اور اس کو ہم بولتے ہیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز آف سٹیزنز کمیٹی 1999 کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں. تو اس کمیٹی جو ہے, دس کمیٹی واز ریسپانس ٹو نوٹس ایشوڈ بائی سپریم کورٹ آف انڈیا ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا ریگارڈنگ اٹس پلان ٹو ٹیچ ڈیوٹیز ٹو. تو جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا گورنمنٹ کو, اور بولا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ایک لوگوں کو بتانا ہے جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسی ایسی ڈیوٹیز اور تم لوگوں کو یہ فالو کرنی ہے. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو کی تھی آپ کی یہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا ورما کمیٹی. تو اس ورما کمیٹی جو تھی اس نے کچھ باتیں بتائی تھی, ریکمنڈیشنز دی تھی, وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بولا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے اس سے کیا ہو جائے گا, ہر ایک انسان کی جو پبلک لائف ہے اس کے اسٹینڈرڈس بڑھ جائیں گے, ہر ایک انسان کو عزت ملے گی, اور ہر کوئی ایوری انڈیویجول اینٹی شوڈ, اور ہر ایک کو کوشش کرنی ہے کہ جو یہ فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے ان کی رسپیکٹ کرے, ان کو فالو کرے, ان کو پروموٹ کرے. اس سے کیا ہو جائے گا, سارے لوگوں کی جو ہے لائف بیٹر ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں بولا کہ جتنے بھی پبلک آفس ہولڈرز ہیں, بڑے بڑے آفیسز میں ہمارے بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے, ان کو کوشش کرنے کو سیلفشنس کو اوائڈ کرنا ہے, اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہے, اور نیپوٹزم بالکل نہیں پروموٹ کرنا ہے. اور ان کو ان کی ہمیشہ یہ مطلب سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہو کہ وہ لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں ان کے اگر اس آفس میں انہی کے لیے بیٹھے ہیں تو انہی کا پہلے کام ختم کریں. اور انٹیگریٹی جو ہے وہ ہر ایک جو پبلک آفس کے لوگ ہیں ان کا مین پرنسپل ہونا چاہیے. اس کے بعد جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ آفسز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو بھی وہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, ایکشنز لے رہے ہیں, وہ ان کو پبلک کو بتانا ہے کہ وہ کیوں لے رہے ہیں, ایسے ہی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کو بولا ہے یہاں پہ ایک اور بولا گیا ہے کہ جو بھی ایکشن وہ لیں گے یا کوئی بھی ڈیسیجن وہ لیں گے ان کو اس کو جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے کرنا ہے, یہ نہیں کہ چوری چھپے وہ کریں گے. اس کے بعد جتنے بھی پبلک آفیشلز ہیں آپ کے یا آفیسرز ہیں ان کو آنیسٹی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے, ان کو کرپشن وغیرہ میں نہیں جانا ہے. اور یہاں پہ بولا گیا لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ ان دا سینس دیٹ ہولڈرز آف پبلک آفس شوڈ پروموٹ دیز پرنسپل بائی. اور اسی لیے کیا ہونا چاہیے, جو لیڈرشپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو یہ جو اس کی ان کے اندر یہ ایک جو ہے ایک جو کوالٹی ہے وہ ہونی چاہیے جو بھی ہمارے لوگ پبلک آفسز میں ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا, جتنے بھی لیڈرشپ اسکل ہے اس سے کیا ہو جائے گا, جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹ پرنسپل جو آپ کے فنڈامنٹل ڈیوٹیز میں جو بھی باتیں بتائیے وہ آرام سے وہ اس کو اپنا سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں, اور ایک ایگزامپل کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا بولا گیا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے ورما کمیٹی نے کیا بولا کہ کچھ ہمارے آلریڈی جو ہمارے یہاں پہ کچھ لاز وغیرہ ہے ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اکمپلش کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جیسے ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1951, اس کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پروٹیکشن ایکٹ 1967, پھر دا پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ 1955, یہاں پھر اس کے بعد ہے آپ کا وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972, دا پریونشن آف انسلٹس ٹو دا نیشنل آنر ایکٹ 1971, اور دا فارسٹ کنزرویشن ایکٹ 1980. اگر جو یہاں پہ فرما کمیٹی نے یہ بولا اگر ان لاز کی ہم مدد لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنی جو ڈائریکٹ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو ہم جلدی سے اچیو کر سکتے ہیں, اپنا سکتے ہیں. دین کچھ لمیٹیشنز ہیں ہمارے ڈائریکٹ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز میں. سب سے پہلے جو ہے مین لمیٹیشن یہ ہے ان کی کہ جو یہ ہیں جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے نا, یہ ہے کہ یہ نان جسٹیشیبل ہے, وہ اگر نہیں بھی کریں گے چلے گا, کوئی ان کے اوپر کیس وغیرہ نہیں کر سکتا, کورٹ میں نہیں جا سکتا. تو اسی لیے سب سے بڑی لمیٹیشن یہی ہے کہ بہت بار اسٹیٹ ہے وہ ان کو نہیں مانتا اور سیدھے جو بھی لا بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ ان کا کیا ہے, یہ مورل ڈیوٹی رکھی گئی ہے. تو یہ اسٹیٹ کو اگر خود سے لگتا ہے ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تب کرتے ہیں, تو کوئی اوپر سے ان کو نہیں اتھارٹی دے سکتا کہ تمہیں ضروری کرنا ہے.
اس کے بعد کیونکہ نان جسٹیشیبل تھی تو اسی لیے جو آپ کے کے ٹی شاہ ہے وہ بولتے ہیں کہ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی صرف پیورس وشز ہے، مطلب ایسے ہی یہ باتیں جو کہ آپ وشز ہیں ایک انسان کی جو وہ پانا چاہتا ہے اور اس کو کوئی وہ جو گورنمنٹ ہے وہ کرے گی نہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد ٹی ٹی کرشنماچاری بولتے ہیں کہ یہ ایک ویریٹیبل ڈسٹ بن آف سینٹیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ کچھ کامنٹس بتائے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ ایسے ہی یہ کوئی ضروری کوئی نہیں ہے مانے گا۔ جو کہ سنتھنم ہیں وہ بولتے ہیں آپ کے ممبر آف کانسٹیٹنٹ اسمبلی کے ممبر تھے، اور انہوں نے بولا کہ جو ڈائریکٹو پرنسپلز جو ہیں آپ کے، اس سے کیا ہو جائے گا، ہمارے سینٹر اور اسٹیٹ یا جیسے کہ جو یا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، گورنر، چیف منسٹر یا جتنے بھی ان کو کوئی کام وام کرنا ہوگا یا کچھ بھی ایسی پرابلم ہوگی، تو مطلب جب بھی کوئی کام وام ان کو آپس میں کرنا ہوگا تو اس میں کیا اگر جو ڈائریکٹیوز آ جائیں گے اس کی وجہ سے ان کے بیچ میں پرابلم ہو جائے گی، لڑائی ہو سکتی ہے، کانفلکٹ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ اچھے سے کوئی بھی لا وغیرہ نہیں بنا پائیں گے۔ اس کے بعد جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں یہ بالکل نان انفورسیبل ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا ہر کوئی جو سٹیزن ہے وہ ان کو مانے گا۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کے ڈی پی ایس پیز ہیں یہ بھی آپ کے نان جسٹیشیبل ہیں، اور اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے ان سب چیزوں کو، جو گورنمنٹ اگر ڈی پی ایس پیز کو نہیں کرتا ہے تو کوئی آپ کورٹ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہو، جا نہیں سکتے ہو۔ ویسے کوئی سٹیزن ہے وہ اپنی جو آپ کے فنڈامنٹل ڈیوٹیز اگر نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے ہو۔ تو آپ کا جیسے کہ یو ایس ایس آر، یوگوسلاویا، اور آپ کا ریپبلک آف چائنا، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، نیدرلینڈ یا جاپان، اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام اور البانیہ جو ہے، یہیں سے آپ کے جو یہاں پہ آپ دیکھو گے جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے نا یہ لیگل ہے، اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے ان کو تو اس کو سزا دے سکتا ہے اسٹیٹ، بٹ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، تو اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو یہ بھی پھر ہر کوئی ان کو مانے گا، تو جو ایک لمیٹیشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ جو آپ کی فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے یہ ایک انسان کو یہ ایسا ہے کہ ایک انسان کو اندر سے آنی چاہیے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، تو یہ کیا ہے ایتھیکل، سوشل اور اکانومک سگنیفیکینس رکھتے ہیں۔ تو جو آپ کا کورٹ ہے، دا کورٹ اینڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشن، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ گورنمنٹس ہیو آلسو انڈرلائن دا سگنیفیکینس آف فنڈامنٹل ڈیوٹیز فار اوور۔ تو اب لیکن جو آپ کا کورٹ ہے، جو سول سوسائٹیز وغیرہ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہے یا گورنمنٹ ہے، اس نے بہت ساری مطلب باتیں بولی ہے، یہ بولا کہ جو فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر سارے لوگ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ڈیوٹیز کے اوپر چلتے ہیں، ڈیوٹیز مانتے ہیں، جو 11 ڈیوٹیز ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا ڈیولپمنٹ اچھے سے ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو آپ کا یہ ٹاپک ہے یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔